ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آڈیو ایک مبینہ آڈیو ہمارے سامنے ہے، اس کی صحت کے حوالے سے شوکت ترین صاحب کا ایک آفیشیل ورژن کہ کیا وہ اس کے کانٹینٹ سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ابھی ظاہر ہے کہ کوسچن موجود ہے. لیکن کیا اس حوالے سے بھی اس کیس میں اگر یہ آگے چلتا ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یا ہونا بنتا ہے کہ یہ آڈیو کس کی ایما پر، کس کے کہنے پر ریکارڈ کی گئی، کس کے کہنے پر لیک کی گئی، ایڈٹ کس نے کیا اور کرتا کون ہے یہ آڈیو ریکارڈنگ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کی طرف تو یہ جاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پر جلتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیکیورڈ لائن کے اوپر اس طرح کی جو ٹیپنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کے ملک کے پہلے ہی تباہی مچ چکی ہے. کہاں آپ کے سیکرٹس، آفیشیل سیکرٹ کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے تو جس نے اس کو لیک کیا ہے اس سے پوچھا جائے بھائی تمہارے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا اور کس طرح یہ لیک ہوئی ہے. انویسٹیگیشن تو اس طرف بنتی ہے، نہ کہ اس طرف بنتی ہے کہ کس نے کیا کہا. دیکھیں، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا دوسری گورنمنٹ کے ساتھ، ایک شخص کا دوسری شخص کے ساتھ، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ. وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جرم یہ بنتا ہے کہ کسی کی کنسنٹ کے بغیر اس کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا، اس کی گفتگو ٹیپ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات سننا. تو یہ تو سارا کا سارا سپریم کورٹ کئی ججمنٹس میں کہہ چکا ہے کہ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل. لیکن دیکھیں نا، دو ایجنسیز ہو سکتی ہیں، آئدر اٹ از انٹرنیشنل اور بائی دی نیشنل ایجنسی، یا وہ لوگ جو آتھورائز نہیں ہیں بائی دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے کسی کی اس طرح کی گفتگو سنیں، لیکن وہ سن رہے ہیں اور اس کو لیک بھی کر رہے ہیں. تو دیٹ از اے کرائم. اور اس کرائم پہ پہلے ایف آئی آر اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن یہاں چونکہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ نظام ہمارا ایسا ہے کہ جو کمزور کی طرف سے چڑھ دوڑتا ہے، جو طاقتور ہے اس کی طرف نہیں جاتا.